اب کوئی کہے جی کہ کتنا وقت نکالیں، بھائی انٹرنیٹ پہ ٹائم لگتا ہے نا، گھنٹوں لگتے ہیں، منٹوں کی بات تو کوئی کرے ہی نہ، جو منٹوں کی بات کرے گا وہ جھوٹ بولے گا، الا ماشاء اللہ۔ اس مصیبت کو ایک دفعہ جس نے کھول لیا اس کے گھنٹہ گیا، پتہ بھی نہیں چلتا گھنٹہ لگنے کا۔ تو اگر سکرین کے سامنے گھنٹہ بیٹھ سکتے ہیں تو پھر مراقبے میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ تو حق تو یہ تھا کہ ہم گھنٹوں مراقبے کرتے، لیکن ہم نہیں کرتے، بیت ہو جاتے ہیں شوق میں آ کے، حضرت بس تلاوت بھی کر لیتا ہوں، درود شریف بھی پڑھ لیتا ہوں، استغفار بھی، مراقبہ نہیں ہوتا۔ بھئی جو اصل چیز تھی، اینٹی بائیوٹک تھی، وہ تو لی ہی نہیں، فائدہ کیسے ہو؟ تو ہماری مثال ایسے جیسے ایک ڈی ہائیڈریٹڈ پلانٹ ہوتا ہے نا، پتے مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، پھل بھی کمزور ہوتے ہیں، کیوں؟ پانی تھوڑا ملتا ہے اس کو۔ ایسے ہم ڈی ہائیڈریٹڈ قسم کے صوفی ہیں، ذکر کی کثرت نہیں کرتے، اور ہمارے پھر نظر بھی خطا کرتی ہے، زبان بھی پھر کچھ جھوٹ بول دیتی ہے، فلاں بھی ہو جاتا ہے، فلاں بھی ہو جاتا ہے، وہ سارے سمپٹم ہمارے اندر ہوتے ہیں۔ تو کثرت ذکر ہماری بنیادی بیماری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا تعلق ملے تو ہمیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا پڑے گا، چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے اللہ کو یاد، ایسی کیفیت ہو جائے کہ بس انسان کا دل کہے اللہ تیری یادوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ۔ تو بنیادی کمی کوتاہی آج کے دور میں وہ ذکر کی کمی ہے۔